بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ 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 عید میلاد النبی ہے دل برا مسرور ہے. عید میلاد النبی ہے دل برا مسرور ہے. عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع نور ہے. اللہ 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 اللہ. اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے. اس طرف جو نور ہے تو اس طرف جو نور ہے. اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے. ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے. ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے. اللہ 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 اللہ. چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی. چار جانب دھوم ہے چار جانب دھوم ہے. دیکھو چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی. جھومتا ہے ہر مسلمان عید میلاد النبی. جھومتا ہے ہر مسلمان عید میلاد النبی. اللہ 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 اللہ. سن لے شیطان تو دبا سکتا نہیں ہے تاریخ کو. سن لے شیطان 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 تو دبا سکتا نہیں ہے تاریخ کو. جو جہاں میں اس پہ میٹھے مصطفیٰ کا سایہ ہے. دو جہاں میں اس پہ میٹھے مصطفیٰ کا سایہ ہے. تو جہاں میں اس پہ میٹھے مصطفیٰ کا سایہ ہے. ہاں دو جہاں میں اس پہ میٹھے دو جہاں میں اس پہ میٹھے دو جہاں میں اس پہ میٹھے مصطفیٰ کا سایہ ہے. سن لے اے شیطان دبا سکتا نہیں اتار کو. کیونکہ دو جہاں میں اس پہ میٹھے مصطفیٰ کا سایہ ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا اس نے جفا کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1433 سن ہجری کے ربیع النور کی 5ویں شب ہے. ہر طرف جشن ولادت کی دھومیں ہیں. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جشن ولادت کے سلسلے میں چاند رات سے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. ثواب بڑھانے کے لیے آئیے مزید اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. تو حسب حال یعنی جیسی آپ کی کیفیت ہے اس کے مطابق نیت کرنا. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں. مدنی مذاکرے میں اول تاخیر شرکت کروں گا. موبائل فون اول تاخیر بند رکھوں گا. کپڑے یا بدن یا سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دری سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچے کی خوب کان لگا کر سنوں گا. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام انجینئر عثمان علی اتاری ہے. میں انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں شعبہ سول انجینئرنگ میں لیکچرار ہوں. الحمدللہ عز و جل آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے، اسپیشلی جو ایمان کی حفاظت کے حوالے سے جو کانسیپٹ دیا دعوت اسلامی نے اور جو نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کا جو کانسیپٹ دیا، الحمدللہ اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اسپیشلی اس دور میں اگر آپ یونیورسٹیز کے حالات کو دیکھیں تو واقعی جو نیکیاں کرنا ہے وہ مطلب بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اس میں آنکھوں کی حفاظت اور کفریہ کلمات سے بچنا وغیرہ جو ہے وہ واقعی دعوت اسلامی کا ایسا ایک مدنی ماحول ہے جس میں آ کر یہ ایمان کی حفاظت کا جو جذبہ ملتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جو ہے ایمان کی حفاظت کس طرح کرنی ہے اور نیکیاں کس طرح کرنی ہے، گناہوں سے کس طرح بچنا ہے. الحمدللہ امیر اہل سنت کے جو مدنی مذاکرے ہیں اس میں جو علم دین سیکھنے کو ملتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. الحمدللہ میں بڑے شوق سے امیر اہل سنت کے جو مدنی مذاکرے ہیں وہ دیکھتا ہوں. میرے گھر والے بھی دیکھتے ہیں ساتھ الحمدللہ عز و جل. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جو یونیورسٹیز کے اندر اسپیشلی جو ٹیکنیکل یونیورسٹیز ہیں اس میں جس طرح کے سلیبس وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں تو جنرلی جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان فرض علوم ہے اس کی طرف یا ان کے بارے میں بہت کم پتہ ہوتا ہے. تو ایک ٹیچر جو ہے وہ کس طرح ان علوم کو سیکھنے کی طرف اپنے اسٹوڈنٹس کو رغبت دلائے؟ یہ فرض علوم کی طرف کم رجحان کیا رجحان کہاں سے لائیں گے؟ فرض علوم کا نعرہ ہی میں سمجھتا ہوں دعوت اسلامی نے دیا ہے ابھی حال ہی میں، یعنی اس انداز میں کہ فرض علوم سیکھو.
تو اس میں اساتذہ جو ہے نا یہ بہت ہی بہترین کردار اس میں ادا کر سکتے ہیں، خود ان کا اپنا ذہن ہو تو. جیسے کہ ان کتابوں کی کم از کم اگر یہ ترغیب بھی دیں گے نا کہ بھائی وہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پڑھ لیجئے، نماز کے احکام پڑھ لیجئے، پردے کے بارے میں سوال جواب پڑھ لیجئے، تو اس طرح کی کتابوں کی ترغیب سے، اور پھر ان کو آپ ہدف دیں، ٹارگیٹ، کہ کتنے دن میں پڑھ لو گے، ہاں بھائی کون کتنے دن میں پڑھ لے گا، تو اس طرح کچھ نہ کچھ پڑھنے پر مائل ہوں گے. اچھا اب یہ خریدنے کی ترکیب، یہ خریدیں گے طلبہ کیسے؟ اب اس میں یا تو آپ قربانی دیں ترکیب سے، اپنے چند دوستوں سے مل کر، اس کے لیے باقاعدہ چندہ نہ کیے، چند دوستوں سے مل کر جیسے 12 یہ مخصوص کتابیں آپ نے لے لی اور اپنے طلبہ کو باری باری پڑھنے کے لیے دیں کہ چلو پڑھ کر کتنے دن میں واپس دے دو گے، واپس لی جائے، ان کو دے نہ دیا جائے. کیونکہ ہم یہ بانٹتے ہیں، بانٹنا اچھا ہے، لیکن بانٹنے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چوم کر اکثریت ایسے ہوتے رکھ لیتے ہوگی جزاک اللہ کہہ کر، پڑھتے نہیں ہوں گے. اور جو خریدے گا وہ پڑھے گا، پڑھنا ہوگا تو ہی خریدے گا، اس کا امکان زیادہ ہے کہ وہ پڑھے. یا پھر یہ کہ کسی کو اس طرح دیا جائے کہ بھئی اتنے دن میں پڑھ کے دے دو، پھر اس کو ترغیب دی جائے، ہاں بھائی کتنے صفحے ہوئے. اس میں خطرہ ہے کہ اگلا جھوٹ بولے کہ اتنے صفحے ہوئے، اتنے صفحے ہوئے. تو پھر یہ کہ اس میں اگر استاد تو پوچھ بھی سکتا ہے کہ ہاں بھائی کیا کیا یاد رہا آپ کو، تو کچھ تو بتائے گا، وہ تو کچھ بتائے گا تو پتا چلے گا کہ یہ پڑھا ہے اس نے. اگر بالکل ہی نہ بتا پائے تو پھر اس کو آپ اس طرح حکمت عملی سے سمجھائیں کہ نہیں یار اب کچھ یاد کر کے آؤ، میرے کو کل بتانا. تو اگر یہ کتابیں اور پھر مخصوص VCDs دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی وہ بھی رکھ لیں. جیسے کہ طلبہ میں بکثرت گناہوں کے سلسلے ہیں، تو اس سے ان کو مطلب راہ راست پر لانے کے لیے ایک سے ایک VCDs ہیں مکتبۃ المدینہ کی، تو ان VCDs کی ترکیب آپ بنائیں. تو اس طرح VCD تو یہ دیکھ لیں گے، اس کا زیادہ امکان ہے، یعنی آپ 150 VCDs خرید کر اپنے پاس رکھ لیں، باری باری ان کو دیں. یہ نجی طور پر یہ ہوگا، ظاہر ہے کہ جس ادارے میں آپ ٹیچر ہیں یا لیکچرار ہیں وہ ادارہ اس کو آفیشیل ہو سکتا ہے نہ کرے، لیکن آپ نجی طور پر پرائیویٹلی کریں گے تو وہ امید ہے کہ آئے گا بھی نہیں وہ ادارہ. اپنے بیگ ہو آپ کے پاس، مدنی بیگ ہو، یا ویسے چلو گھر پہ بلا کر یا کسی طرح بھی دوسرے موقع پر آپ اس کو ترغیب دیں، فون پر ترغیب دے کر پھر اس کو دیں، VCD جیب میں لے آئے اس کو دے دی. یہ اگر آپ یہ ایکٹیویٹیز اختیار کر لیں گے نا، مسجد اجتماع کی دعوت دیں، ان کو مدنی قافلے کی ترغیب دیں. چھٹیاں آتی ہیں مرکز الاولیاء کے لیکچرار دیں، وہاں تو 3 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے گرمیوں میں، تو 3 مہینے کی چھٹی کوئی کم نہیں ہے، یعنی پاؤ سال ہوا ہے. تو اس میں 30 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرنا کوئی زیادہ دشوار نہیں ہے. 63 دن کا تربیتی کورس کے لیے ان کو رغبت دیں کہ 63 دن کا تربیتی کورس آپ کو کرنا ہے. تو استاد سے طالب علم بہت یعنی کہ مانوس ہوتے ہیں، اگر مانوس نہیں بھی ہوتے تو استاد کا بہت یعنی کہ لحاظ کرتے ہیں اور استاد کی بہت مانتے ہیں. اور جو استاد اگر با اخلاق اور اعلیٰ کردار ہو نا تو وہ بہت یاد رہ جاتا ہے، اور اگر استاد شریر ہو تو بھی یاد رہتا ہے، لیکن جو شریر ہوتا ہے وہ شر کے ساتھ یاد رہتا ہے، اور جو اچھا استاد ہوتا ہے تو وہ خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ یاد رہتا ہے. یہ طریقہ کار اگر آپ استعمال کریں نا، جو میں نے ابھی 2-4 مدنی پھول آپ کی خدمت میں حاضر کیے، اور اگر ہر دعوت اسلامی سے محبت رکھنے والا ہمارا لیکچرار، پروفیسر اور ٹیچر یہ طریقہ کار اگر سنبھال لینا جو میں عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ معاشرہ ہے نا وہ کہاں نکل جائے گا. کیونکہ میری معلومات کے مطابق دنیا کی آبادی کا 5واں حصہ ایجوکیشن سے متعلق ہے، یا پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے. 5واں حصہ دنیا کی آبادی کا، اور دنیا کی آبادی 6 ارب سے بھی متجاوز ہے، اوپر ہے. تقریباً 1.25 ارب کی تعداد ہے، طلبہ، ٹیچرز، اساتذہ وغیرہ یہ ملا کر. لیکن ظاہر ہے ان میں غالب اکثریت تو دنیاوی طلبہ ہی ہیں. دینی طالب علم کتنے، ان کی پذیرائی کتنی، بیچاروں کی حوصلہ افزائی کون کرے؟ نہ ان کے اداروں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. بیچارے ان جو مدرسے بھی ہوتے ہیں ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوتے ہیں. ہم نے تو بہت دیکھا، گھما ہوں نا میں تو،
کوئی پذیرائی نہیں ہے، کوئی مطلب یعنی کہ برا بھلا بولتے ہیں، ان کو کیا کیا کرتے ہیں لوگ، کیونکہ وہ جدید تعلیم میں وہ دین کے لیے گنجائش بہت کم رکھی ہے. پورے وہ نصاب میں ان کے اگر ایک آدھ اسلامیات کا پیریڈ ہو، اب وہ بھی پڑھانے والا جو ہے نا وہ اسلامی ہو تو، ورنہ وہ جیسا بھی ہو اس کے نصیب طالب علم کے. تو اتنی مظلومیت ہے. تو اب یہ کہ آپ پرائیویٹلی جو میں نے طریقہ کار عرض کیا نا، اگر اس کو آپ اپنے اوپر لے لیں نا، 150 روپے خرچ کر لیں، اپنے مہینے کا کچھ بجٹ بنا لیں، اسی طرح طلبہ بھی انہی مدنی پھولوں پر عمل کر سکتے ہیں. جو میں نے کتابیں عرض کی، جو VCDs تو اتنی ہے کہ آپ اس کی لسٹ دیکھیں گے تو انہیں مختلف عنوانات کی، جیسے سود کے تعلق سے ہیں، تو شراب کے تعلق سے برائی کی ماں، اور پھر اللہ کی خفیہ تدبیر، تو پھر مدنی مذاکروں کی VCDs. تو مختلف عنوانات پر عنوانات دیکھ کر اس کی مکتبۃ المدینہ سے آپ معلومات کر کے خاص VCDs اپنے پاس اپنا لیں، اور یہ سننے کے لیے دیں، طلبہ بھی دیں. کوئی مشکل نہیں ہے، یہ چیزیں اگر دیتے رہیں گے آپ کا کام بہت آسان ہو گیا ہے. جن دنوں ہم کام کرنے کے لیے نکلے تھے نا، ہم کو پتا تھا کیسٹ بنانے کی سوچ نہیں تھی، کیسٹیں تھی نہیں ہمارے پاس، یہ کتابیں بھی ہمارے پاس نہیں ہوتی تھی. کس طرح میں بیان تیار کرتا تھا یقین مانے میرا دل جانتا ہے، اور میں کس طرح قلم اٹھاتا تھا، کس طرح قلم چلاتا تھا. مجھے کوئی نہیں ہوتا تھا جو میرے کو مطلب ہے کہ صحیح معنوں میں مشورے سے مطمئن کر سکے یا مجھے کوئی مواد دے سکے. لیکن وہ ٹکریں مار کر، ہاتھ پیر مار کر، ادھر باغ ادھر باغ، ادھر سے کتاب لی ادھر سے کتاب لی، اور کچھ نہ کچھ میں لکھتا رہتا تھا. میرے کہ پرانا ذہن تھا کہ اتنا لٹریچر دعوت اسلامی کو فراہم کر دیا جائے کہ ہمارے مبلغین جتنے بھی ہیں، پوری دعوت اسلامی جو ہے نا، یہ ہماری کتابوں کے ارد گرد گھومتی رہے. یہ میرا ذہن تھا. اس لیے کہ یہ ذہن میرا کیوں تھا، میرا خیال ہے اس کی وضاحت کی حاجت نہیں ہے. جو عقل مند ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ ذہن کیوں تھا. کہ کوئی مطلب ہے کہ کتابوں کے ذریعے بھی بھٹکنے نہ پائے، گمراہ نہ ہونے پائے. ہم ان کو صحت مند مواد ہم دے دیں، ان کی ضرورت ہم پوری کر دیں، کسی کتاب کی ان کو حاجت ہی نہ رہے اپنے بیان تیار کرنے کے لیے. ورنہ اس وقت تو بیان کرنے والے بھی کہاں تھے، کون تھا میرے پاس؟ چند عیسائی بھائی ہم لوگ ہوتے تھے اور ادھر ادھر جاتے تھے. ہمارا تصور بھی نہیں تھا کہ اتنا کام پھیل جائے گا. یقین مانے یہ تو سوچ بھی نہیں تھی، پتہ بھی نہیں تھا کہ اتنا پھیل سکتا ہے کام. تو آج اللہ کا کرم ہے، کام بھی بڑھ گیا، کتابیں بھی بڑھ گئی، ہزاروں کتابیں چھپ گئی ہماری. پورا ادارہ قائم ہو گیا یہ المدینۃ العلمیہ. اور شاید دنیا میں اہل سنت کا اس سے بڑا کوئی ادارہ نہیں ہوگا کتابوں کا. اتنی کتابوں کے ترجمے ہو گئے، اتنی زبانوں میں ترجمے ہو گئے، 27 زبانوں میں تقریباً ترجموں کی ترکیب ہے اپنی کتابوں کی، دنیا کے 27 زبانوں میں الحمدللہ. تو ان کتابوں کو آپ پڑھیں مہربانی کر کے، ان کو پڑھیں بھی، پڑھائیں بھی، گھر میں بھی پڑھائیں، پڑھ کے سنائیں. ان میں اتنا خزانہ ہے، خدا کی قسم اتنا خزانہ ہے. آپ کی عمریں ختم ہو جائیں گی، آپ ان کو پڑھ کر پورا نہیں کر سکو گے، اتنا الحمدللہ. پوری کی پوری بہار شریعت آپ کو تخریج کر کے المدینۃ العلمیہ نے آپ کو دے دی ماشاءاللہ. اب گم ہو جائیں گے، پڑھیں تو صحیح آپ. تو جو حاضرین ہیں وہ بھی پڑھیں، ناظرین ہیں وہ بھی پڑھیں. جن کو کتابیں میسر نہیں ہیں، ایسی جگہ پر دنیا میں ہیں، تو وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کی وزٹ کیا کریں. اس میں تقریباً سارا لٹریچر دعوت اسلامی کا موجود ہوتا ہے. تو انشاءاللہ پڑھیں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا سب. ماشاءاللہ باپا آپ نے بہت پیاری پیاری ترغیب ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے. یہاں پر پھر میں شعبہ تعلیم والے اسلامی بھائیوں کی خدمت میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ جس طرح گفتگو ہو رہی تھی کہ پہلے کور کریکولم کے حوالے سے نا کہ نصاب میں شامل کر لیا جائے، اور اب باپا دامت برکاتہ علیہ نے جو تربیت فرمائی وہ ہے کہ کم از کم کو کریکولم تو ہونا ہی چاہیے. یعنی ہم نصابی سرگرمیوں میں تو اس عمل کو شامل کر ہی لینا چاہیے کہ ہم ہمت کریں، ترکیب بنائیں اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، نماز کے احکام، اسلامی بہنیں بالخصوص اسلامی بہنوں کی نماز اور پردے کے بارے میں سوال جواب کی ضرور ترکیب بنائیں. یہیں پر جب ہم نصابی سرگرمیوں کی بات کی جاتی ہے تو عمومی طور پر انسٹیٹیوشنز میں، اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں آپ اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں بھی ہم نصابی سرگرمیوں کا اہتمام کرتے ہی ہیں، ایکٹیویٹیز کی صورتیں بناتے ہی ہیں. اسکاؤٹ ٹورز کی ترکیبیں بنتی ہیں تو اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ مدنی قافلوں کی ترکیب بنائیں. اور پھر جہاں بہت ساری ہم نصابی سرگرمیوں کا اہتمام کیا ہی جاتا ہے تو وہیں پر کیوں نہیں VCD اجتماع کا اہتمام کر لیا جاتا. آپ اپنے تعلیمی ادارے میں
مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ VCDs نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ کی وہ VCDs کے بیانات، خود سرکار امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات کس قدر اہمیت کے حامل ہیں، مدنی مذاکرے کس قدر اہمیت کے حامل ہیں، یہ آپ خوب ملاحظہ فرما ہی رہے ہیں۔ اسی طرح طلباء اور اساتذہ کے لیے خصوصی بیان، قبر کا امتحان، انتہائی دلچسپی پر مبنی یہ بیان، اس کا اگر آپ کے تعلیمی ادارے میں VCD اجتماع ہو تو اس کی پھر آپ باہر خود ملاحظہ فرمائیے گا۔ اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بیان، قبر کی پہلی رات، بہت زیادہ ایکسائٹنگ الحمدللہ آپ کا یہ بیان ہے، آپ اسلامی بھائی ملاحظہ فرمائیں تو واللہ سنتے ہی رہ جائیں۔ اسی طرح قبر کی پکار، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، بہت دلچسپ VCD ہے، گویا ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر گھر میں امن ہر ایک ہی اس کا خواہش مند ہے، تو اس VCD کو آپ ضرور حاصل کیجئے، اسے ملاحظہ فرمائیے اور بالخصوص تعلیمی اداروں میں ان VCDs کا VCD اجتماع کرنے کی ترکیب بنائیے۔ اسی طرح ناچاکیوں کا علاج، اسی طرح بہت سارے وہ الحمدللہ رب العالمین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی VCDs اور آڈیو کیسٹس ہیں کہ جن کے ذریعے سے الحمدللہ ایمان کی حفاظت، عمل صالحہ کی طرف رغبت اور دین و دنیا کی برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح تعلیمی اداروں میں ہم ایک اور ایکٹیویٹی بھی کر سکتے ہیں اور وہ ہے المدینہ لائبریری کی ایکٹیویٹی۔ کیوں نہیں ہم اسلامی بھائی یہ ترکیب بناتے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں مکتبۃ المدینہ کی جتنی کتابیں ہیں وہ پراپر ایک لائبریری کے طور پر موجود ہوں، جہاں پر دنیاوی نصاب کی بہت ساری کتابیں رکھی ہی ہوتی ہیں، وہیں پر اگر بالخصوص اسپیشلی المدینہ لائبریری کا اہتمام ہو اور المدینۃ العلمیہ کی کتابیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تالیفات اور مکتبۃ المدینہ کی جتنی بھی الحمدللہ مطبوعات تصنیفات ہیں وہ ساری کی ساری اگر وہاں پر موجود ہوں، پھر آپ کی ترغیب کا سلسلہ ہو، آپ دیکھیے کیسے طلباء کے اندر مدنی انقلاب برپا ہوتا ہے اور پھر طلباء کی تربیت، واللہ آپ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں فیوچر میں ملک کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہوگی جب انہی کی تربیت خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے مطابق ہو جائے گی، تو آپ خوب محسوس کریں گے کہ ہمارا فیوچر کس قدر برائٹ ہوگا اور انشاءاللہ عز و جل ان کا پاتھ کس قدر رائٹ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کے درجے بلند فرمائے جنہوں نے ہمیں یہ ذہن عطا فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمیر اطاری ہے اور میں CA فائنلسٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنی لانگ ٹرم کریئر پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم 10 سال بعد کیا کرنا چاہتے ہیں، کس آرگنائزیشن کی کس پوزیشن پہ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، اور اسی طریقے سے کوئی بزنس چلاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے 10 سال بعد میں کتنی دکانیں ہوگی میری، کوئی اسلامی تنظیم چلاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ 10 سال بعد میں اپنی تنظیم کو کہاں دیکھتا ہوں۔ تو دونوں طرف یہ لانگ ٹرم پلاننگ کی جاتی ہے۔ تو امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آیا دین کی نظر میں شریعت کی روح سے اس لانگ ٹرم پلاننگ، 10 سال کی پلاننگ، 20 سال کی پلاننگ کے بارے میں ہماری شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے اور ہمارے اکابرین کا کیا طرز عمل رہا ہے، اس بارے میں امیر سنت اس کا جواب عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو طول عمل، الف سے عمل، طول عمل جو ہے نا یہ یعنی کہ لمبی امیدیں، یہ دھوکہ ہے اور غفلت کا باعث۔ آپ وہ 10 سال کر رہے تھے نا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں 10 سال کے بعد میرا کتنواں عرس ہوگا، مطلب عرس سے تو خوش فہمی ہے، مطلب مجھے مرنے کے کتنے سال گزر چکے ہوں گے، تو بھروسہ ہی نہیں ہے نا اب۔ تو یہ طول عمل کہلاتا ہے، لمبی امید ہے۔ تو ہمارے اکابرین جو ہے نا وہ لمبی امیدوں کے قائل نہیں تھے، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری ترغیب کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مضمون ہے حدیثوں میں کہ میں لقمہ منہ میں رکھتا ہوں تو میں نہیں جانتا کہ میں اس کو اتار پاؤں گا یا کہ نہیں، میں نے سانس لیا تو یہ مجھے معلوم نہیں ہوتا یا میں امید یہ نہیں کر پاتا کہ یہ نکال بھی پاؤں گا کہ نہیں سانس دوبارہ، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے۔ تو یہ 10 سال تو یقین مانے بہت بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے۔ تو جو کرنا ہے نا کل کا کرنا آج کر لے آدمی۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھ
اٹھے نہ اٹھے صبح کو، تو جب یہ کہ صبح کا ہی پتہ نہیں ہے کہ ہوگی یا نہیں ہوگی، بلکہ وہ کسی اور کا شعر یاد آیا جو مشہور زیادہ ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ باپا اس وقت ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی جہاں مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے وہاں سے پیغام آیا ہے، فون پر بھی بات بھی ہوئی ہے، ایک غیر مسلمہ اس وقت دیکھ رہی ہیں، یعنی ایک مسلمان ہیں، ان کے بچوں کی امی دیکھ رہی ہیں جو آپ کے ذریعے کلمہ پڑھنا چاہ رہی ہیں۔ ماشاءاللہ مدینہ فوراً توبہ کروانا ضروری ہے۔ چلیے میں جس طرح کہتا ہوں، ان کا مذہب نہیں بتایا انہوں نے، کرسچن۔ اچھا تو یہ میں جو کہتا ہوں اس کو آپ دہراتی جائیں۔ میں کرسچن مذہب سے توبہ کرتی ہوں، اگر یہ اردو نہ جانتی ہو تو انگلش آپ کر دیجئے۔ میں کرسچن مذہب سے I reform from Christian religion. توبہ Reform. کرتی ہوں، I do. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وآلہ وسلم۔ میں نے کروا دیا، اردو میں کر لیا ہوگا تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں سمجھتی ہو تو انگلش میں کوئی ٹیلی فون میں کروا دے، موقع دیر نہیں ہونی چاہیے اس میں۔ اگر یہ اردو سمجھتی ہو توبہ کر کے مسلمان ہو گئی ہے تو ہم کو میسج دے دیجئے، اور مجھ سے ہی یعنی کہ خیر ان کا مطالبہ تھا تو یہ صحیح تھا، یعنی ہو گیا جو ہونا تھا، ورنہ یہ کہ وہاں جو بھی ہے وہ ان کو فوراً توبہ کروا دیں، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ وہیں سے اگر جہاں پر یہ توبہ کی ترکیب بنی ہے، اگر وہاں سے میسج آ جائے کہ ان کا ٹرانسلیشن ہو گیا ہے تو ہم انشاءاللہ یہاں مدری چینل پر دوبارہ اعلان کر دیں گے کہ الحمدللہ وہاں ترکیب بن گئی ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں جہاں بھی ہے تو اگر یہ اطہر بھائی بیٹھے ہوئے ان کا وینیو وغیرہ معلوم کر لیا جائے تو یہ ترکیب بن جائے گی، مدینہ ہو جائے گا، انشاءاللہ ہمیں ہاتھوں ہاتھ ترکیب بن جائے گی انشاءاللہ۔ نگران شورا کی آمد مرحبا۔ وہاں سے میسج آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ساؤتھ افریقہ سے، تو وہ بھی سن رہے ہوں گے، امید ہے کہ امیر سنت کے ذریعے جو الحمدللہ یہ ترکیب بنی ہے فوراً ایسے میں بھیج دیں کہ الحمدللہ ہمارے یہاں یہ مدینہ ہو گیا ہے الحمدللہ الحمدللہ عز و جل۔ پاپا توبہ کی اطلاع آ گئی ہے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ، مبارک ہو، اسلام کی نعمت سے آپ نے اپنے آپ کو مالا مال کیا، ماشاءاللہ، جشن ولادت کی خوشیاں دوبالا کر دی آپ نے۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، ان کو اور ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ رشتہ دار تانا دیں، بائیکاٹ کریں، پریشان کریں، آپ صبر کیجئے، صبر کا پھل میٹھا ہے۔ اب اسلام آپ نے قبول کر لیا تو بس کر دیا، ہاں اب پلٹ کے کہیں بھی نہیں جانا۔ صلو علی الحبیب محمد۔ اچھا ان کے بچوں کے ابو اردو جانتے ہیں، انہوں نے توبہ کا کہا تھا تو وہ مطلب کہ ان کا اصرار تھا کہ آپ کے ذریعے ہوگا، تو وہ اگر بالفرض وہ اردو نہیں بھی جانتی ہوں گی تو ان کے بچوں کے ابو کو اردو آتی ہے۔ یہ باپا یہاں ہند کے اسلامی بھائی اتنے سارے بیٹے پیچھے پڑے، ہمارا سلام۔ سورت سے باپا 3 اسلامی بھائی گزارے تھے، سورت سے اڑ کر آ جا گئے۔ مرحبا ماشاءاللہ، یہ حیدرآباد دکن کے، سبحان اللہ، احمد آباد، رائے خدا میں سفر سب کو مبارک ہو۔ یہ سورت والے بابا سلام۔ علیکہ وعلیکم السلام، میرا بھی سلام۔ یہ سورت کے اشرف بھائی ہیں، میرا خیال ہے ابھی مدنی مذاکرہ دیکھ رہے تھے، میری بات بھی ہوئی ماشاءاللہ، بہت آپ کے پرانے، جب آپ گئے تھے تو ملاقات بھی ہوئی تھی، اسٹیشن پہ بھی تھے۔ اچھا ماشاءاللہ، ان کے بیٹے بھی آئے ہوئے، ابھی انہوں نے فون پہ 3 اسلام میں بھیج دی انہوں نے سورت سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو بابا یہ انشاءاللہ یہاں بینکاک میں اجتماعی میلاد کی دھومیں مچانے کے لیے بالکل مدینہ ہے بابا۔ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے،
نظر بد سے بچائے. مرحبا مرحبا مرحبا. باپا اس وقت تقریباً 63 سے زائد مقامات پر تعلیمی اداروں کے اندر طلبہ جمع ہو کر مدنی مذاکرات دیکھ رہے ہیں. پیغام آیا ہے. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عز و جل مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. محمد ناصر اتاری ایک پرائیویٹ اسکول آنر ہوں اور ایز اے پرنسپل بھی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ پیرنٹس تشریف لاتے ہیں اسکول میں تو مدنی چینل کے بارے میں انتہائی اچھے تاثرات دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس عظیم نیکی میں ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہیں یا رزلٹ والے جو رزلٹ ڈے ہوتے ہیں اس میں جو پیرنٹس تشریف لاتے ہیں انہیں کیسے نیکی کی دعوت دی جائے یا کیسے اس میں ان کو ترغیب دلائی جائے کہ وہ مدنی چینل کو دیکھیں اور دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کریں اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بھرپور حصہ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. آپ کہیں گے نا کہ میں مدنی چینل دیکھتا ہوں بہت اچھا ہے اس میں یوں بھی آیا تھا تو یوں بھی ہوا تھا تو اس طرح اگلے کے منہ میں پانی آئے گا. تو وہ بھی انہیں اس طرح آپ بھی دیکھو اس میں تو ضرورت کے شرعی مسئلے بھی بتائے جاتے ہیں, بیانات سنت و برے ہوتے ہیں, قرآن پاک کا درس ہوتا ہے فیضان قرآن کے نام سے. تو اس طرح کے 2-4 یہ آپ بتائیں گے تو یہ انشاءاللہ ان کی ترغیب ہوگی اس میں. اچھا اسی طرح مدنی قافلوں میں سفر کی ایسی کہ جیسے ان کی میٹنگ ہو تو اس میں آپ کی تاریخ بھی طے ہو کہ فلاں تاریخ کو آپ سفر کرنے والے ہیں. تو اب اس طرح ترغیب ارشاد فرمائے کہ میں فلاں تاریخ کو مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں تو آپ بھی کرم فرمائیے کون کون میرے ساتھ چلے گا. ماشاءاللہ آپ کا بچہ تو بڑا ذہین ہے, آپ کو تو زیادہ ضرورت ہے کہ آپ چلیں. اس طرح مطلب ترکیب بنا کر آپ ان کو قافلے میں ساتھ سفر کروائیں. جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے, میں الحمدللہ ہر جمعرات کو جاتا ہوں, آپ بھی میرے ساتھ آیا کریں, میں آپ کو فون کر کے یاد دلا دوں گا, ان کو یاد دلا دیں. کچھ رسالے اپنے ساتھ رکھ لیں, لنگر رسائل ان میں دیں, میں VCDs دیں, تھوڑا 150 200 500 اپنا بجٹ بنائیں ماہانہ کہ اپنی آمدنی میں سے یہ میں 1200 روپے کے رسائل اور VCDs تقسیم کیا کروں گا. تو یہ ان میں تقسیم کریں. پھر جن جن سے آپ کا رابطہ آسان ہو ان کو فون کریں, ہاں وہ آپ کو میں نے رسالہ دیا تھا کیسا لگا آپ کو, تو وہ بولے گا یار ابھی تو پڑھا نہیں ہے کیونکہ وہ رکھ دیا ہوگا جا کے. تو بولا ٹھیک ہے میں پھر آپ سے انشاءاللہ معلوم کر لوں گا. پھر اس کا پیچھا نہ چھوڑیں تا آنکھیں وہ پڑھ نہ لے. VCD کو کیسا پایا آپ نے, وہ ابھی تو سنی نہیں ہے تو یوں تھا تو اون تھا, تو کب تک سن لیں گے بھئی, وہ فلاں دن میرے کو وقت ہوگا اس لیے میں اس کو سنوں گا. تو پھر آپ کا فون جانا چاہیے کہ ہاں بھئی سن لی یا نہیں. تو یوں کیا کریں, خالی دے دینے سے اتنا وہ نہیں مطلب جمتی بات, لے کے رکھ لیتے یا دوسروں کو دے دیتے ہیں یا موڑ چوڑ کے مطلب ادھر ادھر ڈال دیتے ہوں گے رسالے. ان کو اگر کوئی ترکیب ہو نا کہ یہ کسی طرح پڑھیں اور جس کو دیا اس کو موقع کی مناسبت سے ہدف بھی لیں. جیسے میں نے پوچھا کہ بھائی کفریہ کلمات کب تک پڑھ لو گے, تو آواز آئی ربیع النور میں پڑھ لیں گے. اس طرح کی یہ ترکیب ہو کہ ساتھ ساتھ ہدف بھی لیا جائے کہ کب تک یہ کریں گے کام. VCD دی, کیسٹ دیا, تو بھائی کب تک سنو گے, کب تک اس کو دیکھو گے. 1 گھنٹے کی VCD ہے, اب اس کو دیکھنے میں کیا یار دیر لگے گی. 25 گھنٹے روزانہ ڈبل 12 گھنٹے میں 1 گھنٹہ تو آدمی نکال سکتا ہے نا. 23 گھنٹے تو مصروفیت نہیں ہوتی نا اس کی. سونے کے لیے وقت نکالتا ہے, کھانے پینے کے لیے, پھر دوستوں کے ساتھ گپے مارنے کے لیے وقت نکالتا ہے. تو اس میں سے تھوڑی کٹوتی کر کے 1 گھنٹہ اللہ کے دین کے لیے نکالنا کیا مشکل ہے. جذبہ ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اسی طرح اگر آپ نیکی کی دعوت دیں گے نا ان کو تو اللہ کرے گا تو ان کے پیرنٹس جو ہے یہ بھی امید ہے کہ مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے. پر آپ کا حلیہ ایسا ہو کہ دیکھ کر ہی سیٹ ہو جائے. امامہ سر پر ہو, مدنی چادر سر پہ ہو, سفید لباس ہو, اپنا مدنی حلیہ. پھر جو اس حلیے میں آپ ہوں گے تو پھر تو آپ کو دیکھ دیکھ کے ترغیب ہوتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. تھوڑی بہت جھجک ہوتی ہے آپ کی, انشاءاللہ آپ پہنیں گے تو جھجک اڑ جائے گی آپ کی انشاءاللہ.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا کیسا؟ ہاں یہ تو اتنا عام ہے کہ بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ بیٹا خدا کدھر ہے تو وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اوپر. یہ گونگوں کی زبان میں بھی یہی سکھاتے ہیں نا، اللہ کا اشارہ. لیکن ہمارے ہاں اللہ کا اشارہ ہی ہے. داؤد اسلامی دیکھو یہ اب پڑھو اس کو، اللہ لکھا گیا نا ہتھیلی میں، یہ ہاں بن گیا نا، یہ الف. اللہ کو ان معنوں کو اوپر والا کہنا کہ اللہ اوپر رہتا ہے، اگر یہ مراد ہے تو پھر یہ کفر ہے نا. اگر یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر رہتا ہے تو یہ کلمہ کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکشن سے پاک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مدنی چینل کو روز ہی ہم تقریباً دیکھتے ہیں اور ان کے جو پروگرامات ہوتے ہیں، جو ان کے سوال جواب ہوتے ہیں، ان سے بہت ساری معلومات جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہیں. بڑی خوشی اور مسرت ہوتی ہے ہمیں کہ پوری دنیا کے اندر یہ مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے. 12 ربیع الاول کے حوالے سے تمام مسلمانوں کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو 12 ربیع الاول بہت بہت مبارک ہو. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ چونکہ میرا تعلق میونسپل سروسز سے ہے اور ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ہوں میں، اکثر دیکھنے میں آیا ہے، بلکہ ہم اس کو معاملات کو فیس کرتے ہیں کہ جو ہم سے متعلق کام ہیں، خواہ وہ صفائی ستھرائی سے متعلق ہوں، خواہ وہ روڈ سے متعلق ہوں یا روشنی سے متعلق ہوں، کہ ایک کام کو کسی ہم اپنے شہری کے کہنے پہ اس کام کو کرتے ہیں اور جس کام کو مکمل کر لیتے ہیں اور کر کے اپنا کام بخوبی انجام دے دیتے ہیں، تو اس کو شہریوں کی طرف سے صفائی کے حوالے سے دوبارہ گندگی پھیلا دی جاتی ہے. روڈس اگر ہم بنا کے دیتے ہیں اپنے مفادات کے لیے بغیر پرمیشن کاٹ لیتے ہیں. کیا اس طرح کے عمل شہریوں کی جانب سے صحیح ہیں، اور اگر غلط ہیں تو ان کو کس طرح سے روک تھام کی جا سکتی ہے؟ دیکھو شہریوں کا کام ہے بگاڑنا، آپ کا کام ہے بنانا. دونوں نے اپنی ڈیوٹیاں انجام دینی ہے، کیونکہ شہریوں کو سدھارنا جو ہے نا یہ اب بہت دشوار ہو گیا. ہم جب پہلے اپنے لڑکپن بچپنوں کی بات مجھے یاد ہے کہ اگر کسی نے کوئی کچرا پھینکا اور نظر میں آ گیا کہ اس نے کچرا پھینکا ہے اپنے بالکونی سے، تو وہ اس پر کیس ہو جاتا تھا، کورٹ میں اس کی پیشی ہو جاتی تھی. کسی کا وہ پائپ پھٹ گیا، گندا پانی اس سے گر رہا ہے تو اس کی پیشی ہو جاتی تھی، اس کو چالان بھرنا پڑتا تھا. اگرچہ وہ چالان جو مالی جرمانہ جو ہے نا یہ منسوخ ہے، یہ جائز نہیں ہے، لیکن ایک بات بولتا ہوں کہ ایسا پہلے ہوتا تھا، قانون پر عمل ہوتا تھا. یہ قانون غلط ہے کہ ڈنڈ لینا، پیسے لینا، اس سے جرمانہ لینا، یہ غلط ہے شرعن، لیکن یہ ہوتا تھا تو اس سے فرق بہت پڑتا تھا. اب یہ جس کی دیکھو گٹریں بھری ہوئی ہیں تو نالیاں پھٹی ہوئی ہیں تو کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو آپ بناتے رہو، ہم بگاڑتے رہیں گے. اگر ہم کو یہ اپنے سدھانا ہے کہ بگاڑنے سے ہم بچیں، تو جس کے گھر کی نالی پھٹی ہوئی ہو تو مالی جرمانہ تو ظاہر غلط ہے، اگرچہ قانون ہے یہ ہوگا لیکن اس پر عمل نہیں ہے. تو مالی جرمانہ اگرچہ غلط ہے، مالی جرمانہ نہ کیا جائے، لیکن میں تو شرعی مسئلہ عرض کروں نا کہ قانون کے اندر کوئی گنجائش نکال کر علماء سے مشورہ کر کے جس کی گٹر پھٹی ہوئی ہے اور اس نے قصداً اس کو ثابت ہوا کہ اس کی کوتاہی کی وجہ سے یہ گلی گندی ہو گئی ہے، زیادہ نہیں، اس کو صرف 12 گھنٹے کے لیے اگر سریوں کے پیچھے کر دیا جائے نا، اس کو نانی یاد آ جائے گی. ہاں نانی یاد آ جائے گی اس کو. اس کا اچھا بھی آئندہ کیا ابھی تو کروائے گا، یہ آئندہ بھی پھٹنے نہیں دے گا. تو یہ اصل قانون پر عمل نہیں ہے ہمارے پاس. قانون تو ایک سے ایک بنے ہوئے. اگر یہ ہو سکتا ہے کہ اس تک آپ کی اپروچ نہیں ہوگی کہ آپ قانون کو نافذ کریں، آپ کا کام ہوگا صفائی کروانا تو آپ بھی کرواتے رہیں. ہم کو سدھارنا تو ہم نے طریقہ بتایا کہ ہم لاتوں کے بوتے باتوں سے نہیں ماننے گے، اخباری بیانات سے ہم نہیں سدھریں گے، ہم دھمکیوں سے بھی نہیں سدھریں گے، ہم پر آ کر پڑے گی تو ہم سدھریں گے. میں نے تو کرفیو کے دور دیکھے نا، کرفیو کے دور دیکھیں، کئی دیکھیں کرفیو کے دور. تو کرفیو میں ایسا روب ہوتا ہے، فوجی ہوگا، کسی نے کرفیو توڑا
تو دھمکی تو خیر یہ ہوتی ہے کہ دیکھتے ہی گولی مار دو. گولی تو ابھی تک کسی کو ماری ہو ایسا سنا نہیں ہے، لیکن کیا اگر کسی نے گڑبڑ کی اور نکلا کرفیو میں تو پکڑ لیا فوجیوں نے، مرغے بن جاؤ. اب اس کو بنایا مرغا، تو پھر کہاں نکلے گا اس کی، یعنی کہ بے عزتی ہوئی کہ مرغا اس کو سب کے سامنے ایک معزز آدمی ہے یا کچھ بھی، اس کو مرغا بننا پڑے. بنے گا کیسے؟ اس کا چاہے بنے، اڑی کرے گا تو پھر فوجیوں سے کہاں پہنچے گا. تو جو بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کو سزا دی ہے. اب جیسے کہ کیا یہ اسکوٹر والے قانون توڑتے ہیں، کاروں والے قانون توڑتے ہیں، ٹریفک کا نظام درم برم درم درم، اور روزانہ کتنے حادثے ہو رہے ہیں ہمارے یہاں. قانون بنے ہوئے سب کے، عمل نہیں. وہ 150 کا نوٹ دو تو وہ سب گزارا ہو جاتا ہے، یہ ہماری ٹریفک پولیس کا. لیکن ہر ایک رشوت نہیں لیتا ہوگا، لیکن لینے والوں کی بھی ایک تعداد ہے جو لیتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں. صبح سویرے آ جاتے ہیں اور سوزوکیاں پکڑتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں، وہ لوٹ مار کرتے ہیں. خامہ کا بولتے ہیں نمبر پلیٹ، ہاں نمبر پلیٹ ہے لیکن واضح نہیں ہے، چلو تھانے. اب کہاں تھانے چلے گا یار، یار لے لے چائے پی لے. تو 500 روپے 50 روپے 100 روپے اس نے ٹکا دیا. ہاں بھائی تمہاری نمبر پلیٹ کہاں ہے بھائی؟ ہے لیکن دیکھو زنگ لگ گیا، تم نے اس کو صحیح نہیں کیا، چلو بھائی چلو تھانے. وہ پرچے نکالے، اس کو تڑی دی تو چپ چاپ اس نے دے دیے. اسی طرح اسکوٹر والے تو لائسنس رکھتے ہی نہیں ہے، اکثریت شاید نہیں رکھتی. وہی کہ پکڑے گئے تو 150 روپے دے کر کتے کے منہ میں ہڈی ڈالیں گے تو نکل جائیں گے. تو اگر تم کتابہ چھوڑ دو گے نا، جو لیتے ہیں وہ سوال کرنے والے کو نہیں کہہ رہا، جو لیتے ہیں وہ اگر کتابہ چھوڑ دیں گے نا، قانون درست ہو جائے گا. اسکوٹر والا بغیر لائسنس کے، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو تھانے لے جائیں. جو قانون ہے وہ نافذ کریں، جبکہ وہ شریعت کے مطابق ہو. اب ڈنڈ ہوتا ہے وہ شریعت کے مطابق تو ہے نہیں. تو اگر اسکوٹر والے کی صرف اسکوٹر بند کر دی جائے اور ایک دن اس کو بٹھا دیا جائے، مہمان بنا لیا جائے، اس کو 3 ٹائم آپ کھلائیں بھلے اندر میں، اور اس کی اسکوٹر کو ضبط کر لیں، بند کر دیں. جس کے پاس لائسنس نہیں ہے بند کرنے کا، اس کو تو خیر چلو ڈبل 12 گھنٹے میں آپ بھلے چھوڑ بھی دیں. اس کی اسکوٹر 8 دن 15 دن مہینہ دن اگر بند رکھ دیں آپ، اس کی نانی اس کو یاد آ جائے گی، سارا کام اس کا درم برم برم درم ہو جائے گا، قدموں میں آ جائے گا. یعنی جو بھی شریعت کے مطابق علماء سے مشورہ کر کے اس طرح کی اگر آپ سزائیں دیں گے نا ان کو، تو پھر قانون پر عمل نہ ہو تو پھر بولنا الیاس قادری غلط مشورے دیتا ہے، صحیح آدمی نہیں ہے. آپ کرو تو صحیح یار، کرنے آنا چاہیے. میری اولاد میں سے ایک فرد نے بالکل نا سمجھی کے عالم میں پتہ نہیں کوئی پینسل اٹھا لی ہوگی کہیں سے تو کسی کی، اور میرے کو آ کر بتا کہ میں تو اس کی پینسل لے آیا ہوں، مجھے پینسل. تو یہ میرے کو اندازہ ہوا کہ کسی کے بغیر پوچھے یہ میری اولاد کا فرد لے آیا ہے پینسل. تو میں نے اس کو مارا نہیں، تو کمرے میں رکھا، باہر سے دروازہ بند کیا اس کا، تو اندر پینسل. تو بڑے ہو کر میرے بچے یا جو بھی ہے اس نے مجھے یاد دلایا کہ باپا آپ نے بس ایک بار مجھے جو بند کیا تھا نا وہ ابھی تک یاد ہے. اس کے بعد میں نے کسی کی پینسل کو ہاتھ نہیں لگایا کہ کسی کی فرائی چیز نہیں لے جانی چاہیے، یہ مجھے حفظ ہو گیا، پتھر کی لکیر ہو گیا کہ بچے کو کسی دروازے میں کے اندر بند کر دو، مارو نہیں تو اس کی چین بول جائے گا، ڈر جائے گا ایک دم. تو موقع کی مناسبت سے، لیکن ضرب شدید یا ایسی سزا نہیں دینی چاہیے اس سے اس کو نشان پڑ جائے یا اس کی عقل ختم ہو جائے یا اس طرح کوئی بڑا نقصان ہو جائے. تو یہ میں صحیح بولتا ہوں، اگر مجھے قانون دے دینا کہ ٹریفک کا نظام درست کرنا ہے، ٹریفک کا نظام مجھے بہت سمجھ میں آتا ہے سر، کیونکہ ہماری بالکل 100% ہماری فیور میں ٹریفک کا نظام. ٹریفک کی غلطی کی وجہ سے ہم ہی ہاتھ توڑواتے ہیں، پیر توڑواتے ہیں، سر پھڑواتے ہیں، کومے میں چلے جاتے ہیں، اپنا نقصان ہے. پولیس والوں کیا نقصان تو ہمارا ہی ہے نا. ٹریفک کے جو قانون توڑتے ہیں، ون وے توڑتے ہیں، تو آخر پھر آنے جانے والے دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں نا بعض اوقات ون وے توڑ کر. تو یہ میرے ہاتھ میں دے دو، میں انشاءاللہ آپ کو قانون درست کر کے نہ دے دوں تو بولنا. ہاں جتنی بھی ٹریفک پولیس ہے میرے کنٹرول میں دے دیں آپ، میں انشاءاللہ سب کو صحیح کر دوں. یہ ایک مبالغہ ہے، یہ مبالغہ ہے کہ جو میں نے نسخے بتائے نا میں اس پر عمل کروں گا. میں جو ان کے افسران جو میں ان کو ڈیل کروں گا کہ یہ کرو، میرے روز کارکردگی دو، کتنے پکڑے، ان کو کیا کیا سزائیں دی، کس نے رشوت لی میرے سامنے. تو اگر لیکن اب چونکہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، کینسر بلڈ کینسر بن گیا یہ رشوت وغیرہ، تو اس کا علاج تو ہے تو صحیح لیکن ہے مشکل. میں انشاءاللہ میں کر دوں گا، اب میرے حوالے کر دوں.
چوریاں ختم کرنی ہے، ڈکیتیاں ختم کرنی ہے، رشوتیں ختم کرنی ہے، ٹریفک کا نظام درست کرنا ہے، آپ میرے حوالے کر دو. زیادہ نہیں، صرف 12 دن کے لیے میرے کو سونپ دو، انشاءاللہ میں یہ ساری مطلب صفائیاں کر دوں گا آپ کو. پھر یہ سارے ادارے پھر آپ کو واپس دے دوں گا، آپ چلاتے رہنا 12 دن. لیکن وہ 12 دن بھی سارے قوانین میں مجھے انٹرفیئر کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ میں صرف اسلام کے مطابق کروں گا. جو نقلی قانون اس میں داخل ہوں گے بھلے پاس ہوئے ہوں، لیکن یہ پاس ہونا جب تک قرآن و حدیث پاس نہیں کرتے میں اس کو فیل کر دوں گا. قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء سے پاس کرواؤں گا کہ یہ قانون ہے بھائی، یہ پاس ہو سکتا ہے قرآن و حدیث میں. یہ ہاں بولیں گے تو پاس، نہ بولیں گے تو نہ پاس، فیل. 12 دن سمجھے. کوئی تنخواہ نہیں لوں گا، پائی پیسہ نہیں لوں گا، انشاءاللہ میں آپ کا نظام درست کر دوں گا انشاءاللہ. مگر مجھے اختیارات ملنے چاہیے، کل اختیارات اسلام کی. ہاں شریعت سے میں ہٹوں، آپ میرے کو پکڑ کے اندر ڈال دینا، بھلے شریعت سے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ. اسلام کی روشنی میں انشاءاللہ میں نظام درست کر دوں گا 12 دن میں اپنی حتی المقدور انشاءاللہ عز و جل. یعنی کہ دیکھو جو بھی ترکیب کی جاتی ہے نا وہ اگر مضبوط ہوتی ہے نا بعض اوقات اثرات اس کے آتے ہیں، اگر غلط بھی ترکیب ہوتی ہے نا تب بھی اثرات ظاہر ہوتے ہیں. ایک دنیا کا ایک ملک ہے، وہاں ہمارے قافلہ گیا تھا. دنیا کوئی ملک ہے، پاکستان کا قصہ نہیں ہے. اور وہ ملک بھی مطلب کرائم تو کہاں نہیں ہوتے، گناہ وہاں بھی بہت ہوتے ہیں، اب بھی ہوتے ہیں. اور وہ ملک مسلمانوں کی اکثریت کا بھی نہیں ہے، مسلمان اقلیت میں. وہاں جیسے کہ بے شمار ممالک ہیں جہاں مسلمان اقلیت میں ہی ہیں. تو وہاں کہیں یہ گئے ہوں گے مبلغ ہمارے، تو وہ اسکوٹر اس نے وہاں کے مقامی اسلامی بھائی نے کوئی اسکوٹر کہیں پارک کی ہوگی تو اس کو لاک نہیں کیا. بولا تم نے، اسلامی بھائی مبلغ جو تھے اپنے یہاں کے پاکستان کے، وہ چونکے لاک نہیں کیا. بولا ہمارے یہاں اسکوٹر چوری نہیں ہوتی. اسکوٹر چوری نہیں ہوتی کیوں؟ اب اس نے وضاحت کی کہ ہمارے یہاں اسکوٹر بہت چوری ہوتا تھا، اتنا کہ بالکل نظام دھرم برم ہو گیا، اتنے اسکوٹر چوری ہوتے تھے. کیسے بند ہوئے چوری ہونا کہ اب تم لاک بھی نہیں کرتے؟ بولا وہ کہ وہ ہماری پولیس کو جوش آ گیا، اور پولیس کو ایسا جوش آیا کہ انہوں نے اسکوٹر چوروں کو ترکیب سے، جیسے پولیس مقابلہ جس کو بولتے ہیں، جو بھی ترکیب بولو، اس کو ترکیب سے جو بھی اسکوٹر کی چوری میں ہاتھ میں آیا اس کو اور کچھ نہیں کرتے تھے، اس کو گولی مار دیتے تھے. تو کئی چور تو انہوں نے مار ڈالے، اسکوٹر چور. اور جو بچے کچے ہوں گے وہ گھبرا گئے اور اپنے بل میں گھس گئے. چوریاں بند ہو گئی ہیں اسکوٹر کی ہمارے یہاں. بولے اب جیسے ہمارے یہاں موبائل کی چھینا جھپٹی بالکل عروج بام پر ہے. خود فیضان مدینہ کے اطراف میں چوروں کے پہرے لگے ہوئے، خود فیضان مدینہ. ہمارے یہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے، تھانہ کر سکتا ہے، اللہ ان کو توفیق دے. یہ ادھر گلیوں میں جانا بھی مت دکا دکا، لوٹ لیتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے صاحب بھائیوں کو لوٹ لیتے ہیں، جیب خالی کر لیں گے، موبائل لے لیتے ہیں، وہ گن دکھا کے. آزادی ہے بالکل، کوئی روکنے والا نہیں. یہ اگر قانون حرکت میں آ جائے، جیسے موبائل چور ہیں، چلو میں نہیں کہتا ان کو گولی مار دو، یہ جائز نہیں ہے. پولیس اگر اسکوٹر چور کو یا موبائل چور کو گولی مار دے پکڑ کے، یہ بھی جائز نہیں ہے. جو شریعت کی سزا ہے وہ تو اب یہاں نہیں ہے، لیکن ایسی سزا ہے جس کا شریعت منع نہیں کرتی، اگر وہ بھی دے دی جائے نا، جتنے دیانت داری کے ساتھ. کیونکہ عموماً میں سب پولیس والوں کو نہیں کہہ رہا، عموماً پولیس والوں کو سب پتا ہوتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. تو اگر صرف یہ پولیس والے سارے موبائل چوروں کو دیانت داری کے ساتھ پکڑنا شروع کر دینا، ان کو پتا ہوتا ہے کون کہاں کیا کر رہا ہے، کون چور ہے کون ڈاکو، ان کو سب عموماً پتا ہوتا ہے. تو جن جن کا ان کو پتا ہے، نہیں پتا ہم اس کا ان کو مکلف نہیں کرتے، جن جن کا پتا ہے اگر ان کو دیانت داری سے پکڑ لیں اور مہمان بنا لیں اپنا، اور ان پر جو بھی سزا ہو، کیس ہو، قانونی طور پر چلے، ان کو جیل کی جو بھی قانوناً سزا ہو، جس کا یہ لوٹ مار ثابت ہو، غیر قانونی اسلحہ جن کے پاس برآمد ہو، اس کے بھی قوانین ہیں، بہت سخت قوانین ہیں غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے. تو ان کے جو قوانین ہیں، اگر یہ ان پر اس کی شقیں
ڈالی جائیں اور ان کو جو بھی سزائیں ہیں جائز سزائیں وہ ان کو دی جائیں. اگر موبائل فون کی لوٹ مار بند نہ ہو جائے تو مجھے کہنا. جس کے ہاتھ میں جو دیکھتے ہیں چھین کے لے لیتے ہیں. گڑبڑ کرتا تو فائر کرتے مار ڈالتے ہیں, پوچھنے والا نہیں. تو صحیح بات یہ کہ قانون پر عمل نہیں. اگرچہ قانون میں بہت ساری وہ اسلام سے ہٹ کر شیخیں ہیں, بالفرض اگر ان پر بھی عمل ہونا تو شاید یہ نہیں کہ امن ہو جائے. لیکن ان پر عمل کرنے کے بجائے میں یہی عرض کروں گا کہ علماء اہل سنت کو موقع دیں کہ وہ آپ کے قانون کی چھان بین کر کے جو شریعت کے مطابق قوانین ہے وہ آپ کو بتائیں, آپ ان پر عمل کرو. اسلام امن کا پیغام لایا ہے, اسلام میں امن ہے. بظاہر سزا بہت سخت ہے, لیکن ایک کو بظاہر بہت سخت سزا دے کر لاکھوں کو اس جرم سے بچایا جاتا ہے. اسلام میں چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں تاکہ یہ ہمیشہ ٹھٹھا پھرتا رہے, کہاں گیا تیرا ہاتھ. تو اس کا وہ اشتہار لگا ہوگا کہ دیکھ میں بھی چوری کروں تو اپنے بھی ایسے ہو جائیں گے, ہاتھ کٹ جائے گا. تو یہ ہے اشتہار, ہاتھ کاٹ کے گلے میں لٹکا دو اس کو, پھراؤ اس کو. تو یہ اگر قانون پر اللہ کرے عمل ہو جائے نہ, جس ملک میں بھی ابھی اس وقت تو دنیا کا کوئی ملک میں نہیں جانتا, میری معلومات میں نہیں ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں حقیقی معنوں میں اسلامی قوانین ہوں, میں نہیں جانتا. اگر اسلامی قوانین ہوتے تو ہم یہ دن آج نہ دیکھتے جو آج دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف بے چینی, بد امنی کا ہم شکار ہیں. کوئی گھر ایسا نہیں کہ جو پریشان نہ ہو. اتنی پریشانیاں ہیں, اتنی لوٹ مار, اتنی ڈکیتیاں, اتنی چوریاں, اتنی رشوتیں کہ 16 آنے جائز کام بھی بغیر رشوت کے اب نہیں ہو پا رہا. قدم نہیں چل سکتے. چپراسی سے لے کر افسر جو ہوتا ہے سب باری باری رشوتیں لے رہے, چھوٹا بڑا سب. کتا بنا ہوا کتا ہڈیوں پہ چپٹ رہا ہے اس وقت. جنرل بات کر رہا ہوں. سب سے مراد یہ کہ 1 to all نہیں ہے, اچھے برے. دیکھو ہمارے یہاں یہ ماشاءاللہ کیسے تاثرات دیتے ہیں بڑے بڑے لوگ, وزیر اور کیا مطلب آتے ہیں میں نے, اور تو ان کے کتنے اچھے تاثرات ہوتے ہیں. تو یہ وہی ہوتے ہیں, ظاہر ہے ہم مسلم اندر کے یہ وہی ہوتے ہوں گے جن کو اسلام سے محبت ہے. تو ہر فرد برا نہیں ہے, لیکن اکثریت جو ہے نا ان کی حالت بگڑ چکی ہے. اور یہ مطلب ہم پر عتاب ہے کیا ہے کہ معاشرہ ہمارا بالکل بد امنی کا شکار ہے, اور ہر وقت جان کو خطرہ. کسی کی جان محفوظ نہیں, کسی کی عزت محفوظ نہیں, کسی کا گھر محفوظ نہیں, کسی کی بیٹی محفوظ نہیں, کسی کا بیٹا محفوظ نہیں. یہ جو میں جو عرض کر رہا ہوں اس کو یہ میرے حاضرین بھی سمجھ رہے ہوں گے, ناظرین بھی سمجھ رہے ہوں گے. اگر اعلیٰ حکام سن رہے ہیں, کیونکہ یہ ان کی پوری یعنی کہ لگی ہوتی ہوگی ان کی جو بھی وہ مانیٹرنگ کی جو ترکیب ہے کہ ایک ایک جملہ میرا نوٹ کرتے ہوں گے کہ کیا بولتا ہے, اور کہیں قانون شکنی تو نہیں کر رہا, کوئی ایسا نہیں کر رہا, ویسا نہیں کر رہا. تو الحمدللہ سب نوٹ کرتے ہوں گے. اور میں یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا, میں تو بولتا ہی رہتا ہوں الحمدللہ. جہاں تک مجھ سے بن پڑتا میں عرض کرتا رہتا ہوں. اور میری نیت اصلاح کی ہے کہ کسی طرح بھی میرے ملک کی اصلاح ہو, میرے ملک کے باشندوں کی اصلاح ہو, دنیا کے مسلمانوں کی اصلاح ہو. دنیا بھر میں اللہ کرے کہ مسلمان جو باعمل ہو جائے. بے عملی کی وجہ سے آج ہم مغلوب ہیں, کل ہم غالب تھے. ہم 313 تھے میدان بدر میں, تو 1000 کے لشکر جرار کے ہم نے دانت کھٹے کر دیے, ہم پوری دنیا پر چھا گئے. لیکن بے عملی کی وجہ سے ہم پیچھے ہٹ بالکل ایک غلام کی حیثیت سے رہ گئے. لوگ بولتے ہیں کہ بہت ترقی ہو گئی ہے, ترقی خاک ہوئی ہے, وہ ہوئی ہے, تنزل ہوا ہے. ہم پیچھے آ گئے ترقی کا. یار وہ تعلیم کا دور ہے تو اس کا دور ہے, یہ کیا مطلب دقیانوسی باتیں کرتے ہیں اور پرانی باتیں کرتے ہیں. پرانے اچھے تھے یار, دنیا پر حکومت کرتے تھے. اب پورا یہ نئے جو ہے نا انہوں نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے. میری بات کا کوئی اگر انکار کرتا تو کرے کہ بھائی ہم مسلمانوں نے ترقی کی ہے یا تنزل کے گڑھے میں جا گرے ہیں. ترقی کہاں کی ہے؟ مسلمانوں نے ترقی نہیں کی. اللہ کرے کہ ہم ترقی کے دن دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں. اور ایک بار پھر مسلمان جو ہے
وہ معزز ہو جائے. آج مسلمان دنیا بھر میں مطلب شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، خصوصاً پاکستانی کوئی ایک پائی کا بھروسہ نہیں کرتا. ہمارے کردار کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. پاپا اتنی جو ترقیاں کے جو اشتہار کرتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ بھی ایجاد کر دیا، یہ بھی ایجاد کر دیا، اور اس کو بھی تو اپنا فخر محسوس کرتے ہیں اور اس کو بھی تو ترقی محسوس کرتے ہیں، تو کیا یہ ترقی نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ایک نام روشن ہوا کہ جناب ہم نے تعلیمی معاملے میں اتنا ترقی کر لی، ہم نے فلاں چیز ایجاد کر لی، اس کا علاج دریافت کر لیا، اس کا علاج کر لیا؟ تو اس طرح کے بھی تو معاملات کو ترقی محسوس کیا جاتا ہے نا. یہ وہ ترقی معکوس ہے، الٹی ترقی ہے کہ اس میں دل کو بہلا لیا کہ یہ ڈگری مل گئی، وہ ڈگرا مل گیا. ڈگری ڈگرے یہ قبر میں آئیں گے ساتھ تمہارے، سانپ بچھو بن کر آئیں تو آئیں، باقی اس میں کوئی اعزاز نہیں ہے. ہاں جس کو حافظ قرآن کی ڈگری ملی اس کا اعزاز ہے کہ یہ قبر میں کام آئے گا. جس کو عالم دین کی ڈگری ملی اس کو یہ کام آئے گا. انڈرسٹوڈ ہے، مطلب میری بولنے میں سمجھ آئے کہ نہیں آئے. اب مر کے آزما لینا کہ کون سچا ہے، مرنا تو پڑے گا. اب لاکھ مطلب بھاگو، اب کہاں جا کے چھپو گے؟ کوئی جگہ دنیا میں موت پروف ہے ہی نہیں. چلو بھائی یہ کانچ لگا دیا کہ میرے خوش فہمی ہو کہ یہ بھائی وہ کیا بولتے ہیں، وہ بلیٹ پروف ہے، زیادہ سے زیادہ ایک بلیٹ پروف ہے، موت پروف تو نہیں ہے نا کانچ. موت سے تو فرار ہے. تو اس لیے مر کے آزمانا بہت مہنگا پڑے گا کہ دوبارہ واپسی نہیں ہوگی مرنے کے بعد. ابھی سے بس وہ ترکیب بنا لو. آ جاؤ مسجدوں میں، آ جاؤ دعوت اسلامی میں، آ جاؤ مسجد بھرو تحریک میں شامل ہو جاؤ. انشاءاللہ دونوں جہاں کی بھلائیاں پاؤ گے. دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا. امت کو خدایا رہے سنت پہ چلا دے، امت کو خدایا رہے سنت پہ چلا دے، امت کو خدایا رہے سنت پہ چلا دے. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے. آمین آمین آمین. ان دو کتابوں کے بارے میں خاص طور پہ گفتگو ہوئی اور جو نگران تھے انہوں نے اس کے بارے میں تفصیلاً بیان کیا، تو الحمدللہ بہت ساری ایسی چیزیں پتہ چلیں جو کہ پہلے پتہ نہیں تھیں. کفریہ کلمات کے حوالے سے خاص کر کہ بہت سارے ایسے الفاظ اور ایسی باتیں ہم کہہ جاتے ہیں جن کا بذات خود ہمیں خود پتہ نہیں ہے. ہم پرنسپل ہیں، اداروں کے سربراہ ہیں، تو بلا شبہ جو ہماری تربیت ہے اس کی وجہ سے بچوں میں بھی نادانستہ طور پہ ایسی بہت ساری چیزیں پروان چڑھی ہوں گی. تو ہم تمام بھائی مجھ سمیت جو انجانے میں ہم سے پہلے غلطیاں کوتاہی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اس سے معافی چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ آئندہ یہ جو دو خوبصورت کتابیں ہیں، نماز کے احکام اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، وہ درجہ بدرجہ جیسے بھی اسکولوں میں ممکن ہے اس کی ایک ترکیب بنا کے انہیں تمام اداروں میں نافذ کیا جائے، تاکہ ہم بہتر طریقے سے اور اچھی طریقے سے جو دین کی خدمت بھی کر سکیں اور یہ دنیاوی تعلیم میں جو دین کا حصہ ہے اس کو شامل کیا جا سکے. اور انشاءاللہ ہم اس مقصد میں تمام ساتھیوں کی اور تمام دوستوں کی معاونت سے اور رہنمائی سے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. آمین. الحمدللہ دعوت اسلامی سے جب سے وابستہ ہوا ہوں بہت کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع ملا ہے. اس سے رہ کے ہمیں دنیا داری میں تو ہم نہ ہوتے ہی ہیں، لیکن اس میں رہ کے ہمیں دین کی کافی رغبت ملتی ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمیں دنیا کے جتنے بھی ہم نے علوم سیکھے ہیں ان میں ہمیں دین کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا جتنا کہ دعوت اسلامی میں آنے کے بعد اس نے ہمیں دین کی ایک ایک چیز جو اصلاح ہوتی ہے ہماری، اس نے ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کی ہماری اصلاح کی ہے. ایون کہ نماز پڑھنے کا طریقہ، اس کے علاوہ آپ نماز جنازہ کا طریقہ، اور اس کے علاوہ مدنی قافلوں میں بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے. میرا نام محمد معین اتاری ہے اور میں پنجاب یونیورسٹی سے BS آنرز ان مینجمنٹ کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی اور مدنی چینل کی برکتوں سے پنجاب یونیورسٹی میں مدنی کاموں کی دھومیں ہیں. انشاءاللہ عز و جل ماہ ربیع النور شریف میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشی میں
पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर अजीम शान इज्तिमाए मिलाद होगा। का